بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کی فضیلت۔ عزیز دوستو، روزے کی فرضیت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا تھا، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کو بیان کر دیا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اور اس سے اور بڑی فضیلت ہو بھی کیا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی متعدد احادیث کے اندر روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے گزشتہ ویڈیو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش بھی کر دی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی فوراً جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بھی روزے کی فضیلت ہی میں، یعنی روزے کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یعنی ہم سب کو خبر دی ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس کو پھاڑنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پوری جو ہے تحقیق کے ساتھ۔ اور اس کا پھاڑنا یہ ہے کہ اس میں آدمی گالی دے، لڑے جھگڑے اور ایسی فحش باتیں کرے جن سے روزے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، آج جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے تقریباً 1895، جس کے راوی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی راوی ہیں، یہ وہی صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ فتنوں والی حدیث کس کو معلوم ہے؟ چند ایک صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، تو حضرت عمر نے ایسے ہی معلوم کر لیا کہ فتنوں والی حدیث کس کو معلوم ہے؟ تو یہی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ انسان کے لیے مال اور دولت اور اس کی اولاد اور اس کے پڑوسی فتنہ ہیں۔ عزیز دوستو، فتنے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 6 بتلائے ہیں، 6 بڑے فتنے، اور ان سے بچنا نہیں بلکہ انہی کے اندر رہ کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے اس چیز کا نام کامیاب ہونے کا، یعنی امتحان۔ فتنے سے مراد امتحان بھی ہے اور فتنے سے مراد پریشانیاں بھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا تھا وہ یعنی کہ وہ والے فتنے لیے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی
इंसान की परेशानियां जो आएंगी, यानी कि जैसे कि दज्जाल का आना, या बुराइयों का बहुत ज़्यादा फैल जाना, जिना का फैल जाना, चोरी का, झूठ का, ये इसका आम हो जाना, अमानत में, यानी क़यामत की निशानियों वाले फितने, और एक फितना इंसान की आजमाइश। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि इसके लिए बाल बच्चे और माल और पड़ोसी, ये इसके लिए फितना है, यानी ये इसके लिए इम्तहान है कि इनके साथ वो कैसा सलूक करता है। अगर वो अच्छा सलूक करता है तो वो जन्नती है, और अगर वो इनके साथ बुरा सलूक करता है, यानी माल का हक़ अदा नहीं करता, ज़कात नहीं देता, या औलाद का या पड़ोसी का हक़ अदा नहीं करता, तो उसके बारे में ये जो है फितना, यानी कि अगर वो अदा करता है तो वो जन्नती है, और अगर उन कामों में कोताही बरतता है, यानी माल का हक़ अदा नहीं करता, ज़कात सदक़ात नहीं देता, या फिर जो है बाल बच्चों के जो हुकूक़ हैं उनको पूरा नहीं करता, या फिर जो है पड़ोसी के जो हुकूक़ हैं उनको पूरा नहीं करता, तो फिर वो अल्लाह ताला हम सब की उस जगह से हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ने ये 3 फितने बतलाकर आपने फरमाया, लेकिन इन 3 फितनों के अंदर जो इससे गुनाह सरज़द हो जाते हैं, जो बुराइयां होती हैं, नमाज, रोज़ा और सदक़ात वग़ैरह, इसका कफ़ारा बन जाते हैं। इसकी तायद में एक और भी हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज से दूसरी नमाज तक जितने गुनाह होते हैं, एक जुमे से दूसरे जुमे तक जितने गुनाह होते हैं, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जितने गुनाह होते हैं, वो नमाज, वो जुमा और वो यानी कि रमज़ान उसके तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं और तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं। ये भी हदीस है अजीज़ दोस्तों। इसके बारे में भी मैं इंशाअल्लाह ताला अगली किसी वीडियो में डालूँगा। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जैसे ही हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बतलाया 3 फितने, और उनका जो उनके दरमियान में जो गुनाह होते हैं उनकी माफ़ी का, तलाफ़ी का भी तरीक़ा हज़रत हुज़ैफ़ा ने बतला दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, यानी इरशाद फरमाया, हुज़ैफ़ा मेरा मतलब इन फितनों से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब उन फितनों से है जो समंदरों की मौजों की तरह इस उम्मत पर टूट पड़ेंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की कि आपके और उन फितनों के दरमियान एक मज़बूत दरवाज़ा है जो बंद है, एक बड़ा मज़बूत दरवाज़ा है जो बंद है। तो हज़रत उमर ने पूछा कि वो दरवाज़ा जो है खोल दिया जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ की कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि इसका मतलब ये है कि फिर वो फितने क़यामत तक रुकने वाले नहीं हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पता ये चला कि आज जो ये उम्मत फितनों से गुज़र रही है, उसकी वजह यही है कि उस दरवाज़े को तोड़ दिया गया, उस दरवाज़े को तोड़कर ख़त्म कर दिया गया। अब वो बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए फितने बंद नहीं हो पा रहे हैं और फितनों को रोकने का कोई तरीक़ा नहीं नज़र आ रहा है, सिवाय इसके कि हम सब लोग इकट्ठे होकर उस बात पर, यानी उस बात को तस्लीम कर लें जिसका अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। यानी अल्लाह ने कुरान करीम को एक लटकती हुई रस्सी करार दिया और फरमाया कि इसको मजबूती के साथ पकड़ लो और यानी कि फ़िरक़ों में ना बटो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था कि मैं अपने बाद तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। इसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन मक्का यानी मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच गए तो खुम नामी गांव के पास फिर आपने पड़ाव डाला
اور لوگوں کو سمجھایا بالکل اس طریقے سے جیسے کہ آخری وصیت کی جاتی ہے، اور بہت ساری باتیں بتلائیں، اور فرمایا لوگوں میں اپنے بعد تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نمبر ایک قرآن کریم، اور دوسرے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا، یعنی قرآن پر پورا عمل کرنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ عزیز دوستو، امت نے وہ کام کیے، نہ تو قرآن کریم کا خیال کیا اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے نہ انہی کا خیال کیا گیا۔ تو ایک صحابی ہیں مشروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہ کیا اس حدیث کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی علم ہے؟ یعنی علم تھا، یعنی جو بات تم نے انہیں بتلائی تھی، کیا حضرت عمر کو اس بات کی پتہ تھی کہ وہ بند دروازہ ہے وہ توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پورا علم تھا، اور ایسا علم تھا ان کو جیسا کہ رات کے بعد صبح کے آنے کا علم ہر انسان کو ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ اس حدیث سے کئی ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، روزے کی فضیلت، نمبر دو، نماز کی فضیلت، نمبر تین، صدقے کی فضیلت، نمبر چار، فتنے کتنے ہیں، نمبر پانچ، عزیز دوستو، فتنوں سے یعنی کہ فتنوں سے بچنے کے طریقے بھی بتلا دیے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں اور اللہ کے احکام کو پورا کریں، تو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فتنوں میں آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس انسان کا فتنوں میں کامیاب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان فتنوں میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کر لے۔ فتنوں سے بچنا اس کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ فتنوں میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کرے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر یہ اس کے اندر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو عزیز دوستو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو رمضان میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، یاد رکھیں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بنا رکھا ہے، بالفرض اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے اور صحیح ہو بھی، اگر صحیح سند مجھ کو اس کی مل گئی تو میں اس الفاظ سے فوراً رجوع کر لوں گا۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے۔ اگر بالفرض وہ جہنم میں نہ بھی گیا تو اس کا جنت میں جانا ایک بہت مشکل بلکہ ایک غیر ممکن بات ہے، اور اگر وہ چلا بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے بعد میں فوراً اس کو وہاں سے نکال کر جہنم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عزیز دوستو، اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل چیز جو ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں ایمان کی فضیلت کا بیان کیا وہاں فوراً اعمال کا ذکر کیا۔ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ کو بہت مقامات پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ قرآن کریم کے اندر ملے گا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کامیاب ہو گئے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کامیاب ہوں گے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ہم کامیاب کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ عزیز دوستو، اگر رمضان کے مہینے میں مرنے کی یہی فضیلت ہوتی تو واضح رہے ابو جہل جو قتل ہوا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور جنگ احد کے اندر عزیز دوستو جتنے بھی مشرکین مکہ قتل ہوئے تھے وہ تمام کے تمام رمضان کے مہینے کے اندر قتل ہوئے تھے۔ تو اصل چیز ہے ایمان اور نیک اعمال۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، زکوٰۃ کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، تو پھر ایمان کہاں رہا عزیز دوستو؟ ایمان تو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو ایمان کی علامت ہے،
نماز کے بغیر ایمان قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، اور جس نے اس کو قائم کیا وہ اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو متعدد حدیث ہیں عزیز دوستو، اور پھر ان حدیثوں کو بھی الگ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ دیکھنا نمازوں کو قائم کرتے رہنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اس آیت کے ترجمے سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرک ہو گیا، اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2 جگہ تو میں نے پڑھ لیا، ایک ہی صورت کے اندر، اور بھی متعدد جگہ پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیز دوستو، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جتنی بات حق نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔